یا ان کو حلق میں نزلہ گرتا ہے؟ حلق میں نزلہ گرتا ہے کیا؟ جی نزلہ تو گرتا ہے لیکن بہت زیادہ جیسے ہو جاتا ہے نا. ہاں وہ اصل میں دائمی نزلہ. چلیں اس کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ کو جواب دیتے ہیں. اچھا آپ بتا رہے تھے اپٹن کی ہربل ماسک کے حوالے سے. جی چہرے کے تمام امراض کے لیے ہے، بلکہ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، تو میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ نقصان تو بہت دور کی بات ہے. اگر نقصان ہوا ہے آپ کو کسی دوائی سے آپ کے چہرے پہ، تو یہ اس کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. صحیح. نقصان نہیں ہوگا. ہر طرح کی چاہے وہ ہر طرح کی جلد کے لیے، جلد لوز ہو رہی ہے اس کا ٹائٹنگ کے لیے بالکل. رنگت کو گورا کرنے کے لیے، وائٹنگ کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا چہرے پہ لوگوں کی جھائیاں ہوتی ہیں، پمپلز ہوتے ہیں سارے، اگر اس کا ریگولر استعمال کریں تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. لیکن منیمم کم سے کم کتنے دن تک استعمال کریں؟ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ویسے تو ہمارا ایک پیکٹ سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی اس میں افادیت ہے، اور جو اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ کنٹینیو لے رہے ہیں اس کو. اچھا کیا اس کا استعمال چھوڑیں گے تو کیا پھر وہ چیزیں دوبارہ سے ہو جائیں گی؟ ہاں یہ آپ نے بڑا اہم سوال کرا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی مرض چہرے کے اوپر ہے اور ہم اس کی دوائی کرتے ہیں اور پھر ہم یہ معالج سے سوال کرتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں گے تو یہ مرض دوبارہ ہو جائے گا، تو دیکھیں اگر میں بد پرہیزی کروں گا اور مجھے کوئی بیماری ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ بد پرہیزی سے بیماری ہو جاتی ہے مجھے، تو وہ دوا میں نے کری، میں صحیح ہو گیا، لیکن بد پرہیزی کروں گا پھر دوبارہ ہو جائے گا. تو کنٹرول تو بہت ضروری ہے، حفظان صحت کے اصولوں پر عمل بہت ضروری ہے. صحیح. پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ ایک چیز ہم نے استعمال کری تو لائف ٹائم مقصد چھٹی ہو گئی، تو ایسا تو دنیا میں کوئی پروڈکٹ نہیں ہے جو لائف ٹائم کی گارنٹی دے دے کہ ایک مہینہ یا ایک سال استعمال کریں تو لائف ٹائم آپ، ایسا نہیں ہے. لیکن آپ کا کہنا یہ ہے کہ چہرے کے حوالے سے اگر کسی بھی قسم، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر کسی چیز سے نقصان پہنچ گیا ہے وہ جی، اور جو نیچرل چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جیسے کسی کی جھائیاں ہو جاتی ہیں، کسی کے کچھ اسپاٹس پڑ جاتے ہیں، حالانکہ ہوتی ہے اندرونی بیماری کی وجہ سے ہی جی ہاں، لیکن کیونکہ وہ بیماری کی وجہ سے چہرے کے اوپر ظاہر ہو چکی ہے وہ، تو ہم ان کو بیرونی طور پہ اس سے ختم کرتے ہیں. اچھا اس میں پھر اندرونی طور پہ کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی؟ اندرونی طور پہ یہ ہے کہ اصولاً تو اندرونی طور پہ بھی دیکھنا چاہیے. صحیح. کیونکہ یہ ایک بیماری ہے، لیکن ہمارا ماسک جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. اچھا اگر وہ دوبارہ ہو رہا ہے تو پھر وہ ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم ان سے سوالات کریں، پوچھیں اندرونی آپ کو کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے، آپ کا پیٹ تو خراب نہیں رہتا ہے، یا آپ کے خون میں، جی آپ کے خون میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بار بار پمپلس نکل رہے ہیں، خون میں حدت ہے، گرمی ہے، فساد ہے جس کی وجہ سے پھوڑے پھنسی اکثر لوگ زیادہ نکلتے ہیں، مزاج ان کا کیسا ہے. صحیح. تو یہ چیزیں دیکھنی ضروری ہوتی ہیں. لیکن ہاں عام طور پہ یہ ہمارا ماسک تقریباً مارکیٹ میں سمجھتا ہوں جتنی بھی پروڈکٹس مل رہی ہیں ان سے بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک نیچرل جڑی بوٹیوں کا بنا ہوا ماسک ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی کیمیکل اس میں نہیں ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں پھر ہم اپٹن کے حوالے سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں شہزاد پور سے بات کر رہا ہوں. جی آپ کا نام؟ سر میرا نام امجد ہے. امجد صاحب کیا ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ سر مجھے پیٹ میں مسئلہ ہے سر، پیٹ میں ناپ ہے بولتے ہیں، ناپ، اور پیٹ میں دھڑکا بھی بہت ہوتا ہے سر. اچھا تو میں نے بولا حکیم صاحب سے پوچھ لیں اس میں کیا اس میں ہوگا. یہ بات آپ نے کیا کہا کہ پیٹ میں کیا بہت ہے؟ ناپ سر، جو بھی دیکھتا ہے بندہ پیٹ میں دھڑکا بہت ہے میرے کو، اور پیٹ میں نہیں ہوتی جیسے کوئی اندر سے جکڑا ہوا ہو، اچھا کوئی چیز پکڑی ہوئی ہو پیٹ میں، آرام سکون ہی نہیں ہے مجھے پیٹ میں. ان کو قبض نہیں رہتا؟ اچھا آپ کو قبض رہتا ہے؟ جی سر. آپ کو قبض رہتا ہے؟ سر یہ کافی عرصے سے میرے پیٹ میں یہ مسئلہ ہے، میں نے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا. نہیں میرا سوال ہے کہ کیا آپ کو کانسٹیپیشن یا قبض جسے ہم کہتے ہیں وہ رہتا ہے؟ ہلو، قبض رہتا ہے آپ کو؟ نہیں سر وہ نہیں رہتا. موشن لگے رہتے ہیں ان کو؟ اور یا اگر قبض نہیں ہے تو پھر کیا کچھ موشن وغیرہ بھی لگ جاتے ہیں اکثر؟ نہیں سر موشن بھی وہ صحیح ہے، موشن وہ سب مسئلہ نہیں ہے. پیٹ میں جو کوئی پکڑ نہیں ہو بے چین کرے وہی چلیں انشاءاللہ ہم بھی آپ کو جواب دیتے ہیں. اپنے ٹیلیویژن سیٹ کے قریب رہیے، وقت کم ہے، ہمیں تھوڑی سی اپٹن پہ بھی بات کرنی ہے. تو انہیں آپ کیا کہیں گے؟ ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کی ناف ٹلی ہوئی تو کسی ماہر کو دکھا کے ناف بٹھوا لیں. اچھا. اور اگر ناف نہیں ٹلی ہوئی ہے، پیٹ کا ہی کوئی مسئلہ ہے تو سمپل بات کر لیں. ہاں نہیں، سمپل سا ایک نسخہ میں بتا دیتا ہوں کہ لیمو کو کاٹ کے اور اس کو چھری سے ایسے گدا کریں بیج نکال کے، اور اس پہ تھوڑا سا کالی مرچ پاؤڈر ڈالیں اور تھوڑا سا کالا نمک ڈالیں، تھوڑا سا زیرہ پیس کے ڈال دیں
اور توے پہ رکھ کے اس کو پکائیں مندی آنچ پہ, تو وہ جب ابلنے سے لگے گا تو اس کو اتار کے اور چاٹ لیں سارا. اچھا, انشاءاللہ ان کا پیٹ کا مسئلہ ہے. صحیح. اچھا, اب آپ 1 منٹ ہے ہمارے پاس, اپٹن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ڈیلی یوز اپٹن ہے. اپٹن کا کام تو نارملی میں نے دیکھا ہے کہ جب دلہن شادی وغیرہ ہوتی ہے تو رنگ گورا کرنے کے لیے, صاف کرنے کے لیے لوگ اس کو اپٹن مل رہے ہوتے ہیں جب اس کو مائی میں بٹھایا جاتا ہے. جی, اصل میں یہ اپٹن ہے آیورویدک فارمولا ہے, اور اپٹن دراصل یہ نکلا بھی ہندوستان سے ہی ہے, اور ہندو رسم و رواج کا ایک یہ خاص جز ہے, اور ہندوؤں کی تقریب میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. ہم مسلمانوں نے بھی اس کو لے لیا ہے. تو بیسیکلی یہ نسخہ ہے آیورویدک نسخہ, حکیمی نسخہ ہے, یعنی ہمارے یہاں حکیمی نام سے بھی بکتے ہیں, لیکن آیورویدک فارمولا ہے. لیکن آیورویدک فارمولا یہ لوگوں کے پاس ہے نہیں. لوگ عام بس جو کا آٹا, ہلدی وغیرہ پیس کے بیچ رہے ہیں. یہ ایک آیورویدک نسخہ ہے اور ویدوں کا بنایا ہوا نسخہ ہے. اس پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ بیوٹی گین ماسک آیورویدک. چہرے کے ہی نہیں, پوری باڈی کے تمام امراض کے لیے ہے. اچھا. اور پوری باڈی کو چمکا دیتا ہے, یہ چمک پیدا ہو جاتی ہے دوران خون. جب اس کو مساج کرتے ہیں تو اس سے جلد جو نکھر جاتی ہے. دلہن کے لیے بہت بہترین ہے, پالش بھی کرتا ہے. ظاہر ایک نیچرل ہربل چیز ہے یہ. تو بہت سارے اس کے فائدے ہیں, اس پہ سب لکھے ہوئے ہیں. بیان کرنے میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا, لیکن چہرے اور باڈی کے لیے, یعنی جلد کی ہر بیماری اور اس کی بیوٹی کے لیے بہترین پروڈکٹ ہے. اچھا, آپ کو نسخہ بھی ہمارے ناظرین کو تحفہ دینا چاہ رہے تھے, لیکن اتفاق ہے کہ آج پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم وہ نسخہ جو آپ کو چاہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ناظرین کو دیں ایک تحفہ, وہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں دیں گے. آپ کے تشریف لانے کا اور ہمارے بہت سے ناظرین کی جوابات دینے کا اور انہیں بہت سی انفارمیشن پہنچانے کا شکریہ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.